اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عزیر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ابلاغ ٹی وی۔ عمران خان نے آخر مینار پاکستان میں تاریخ کا کامیاب ترین جلسہ کر دیا اور ان کی 2 سے 2.5 گھنٹے پر طویل ترین تاریخی تقریر تھی، جس میں انہوں نے ہر ایک چیز کا محاسبہ کیا، عوام کو بتایا کہ کیسے کیسے وہ پیش ہوتے رہے اور ان کے خلاف کس طرح قتل کا منصوبہ بنایا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بچایا اور پھر جن لوگوں نے بتایا وہ اس کی وجہ سے وہ وہاں سے جان بچا کر نکلے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب بھی یہ لوگ اسی در پہ ہیں کہ مجھے قتل کر دیں یا مجھے سائڈ سے کر دیں یا نااہل کر دیں یا جیل میں ڈال دیں تاکہ نواز شریف آ کے کھلے میدان میں وہ کھیل سکے، لیکن میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ انہوں نے ساری تقریر کا لب لباب جو تھا وہ انہوں نے ایک 10 نکاتی ایجنڈا عوام کے سامنے رکھ دیا کہ اس وقت جو ملک کرائسس کے حالات میں ہے اس کو وہ کس طرح نکالیں گے۔ انہوں نے وہ تمام منصوبہ بندی عوام کے سامنے رکھی۔ یقینی طور پر وہ نکات جو ہیں وہ سنہرے نکات ہیں اور اگر ان پر عمران خان حکمران بننے کے بعد عمل کر لیتے ہیں تو کوئی شک نہیں کہ ملک کے دلدر دور ہو جائیں گے۔ اس بہانمتی کے کنبے کا یہ المیہ رہا ہے کہ اس نے ہمیشہ جتنے بھی بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کو نظر انداز کیا اور ان کی حق تلفی کی، اور عمران خان پہلے دن سے کہتے ہیں کہ ان کو ووٹ کا حق دیا جائے۔ اب جو عمران خان نے ملک کو کرائسس سے نکالنے کے لیے عوام کے سامنے جو ایجنڈا رکھا ہے اس کے تحت انہوں نے پہلا نقطہ ہی یہ رکھا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کی سرمایہ کاری، کیونکہ انہوں نے بتایا کہ امریکہ میں اس وقت پاکستانی جو ہیں وہ 18,000 کے قریب ڈاکٹرز موجود ہیں اور ان کی اربوں روپے کی ویلتھ وہاں پر موجود ہے، جبکہ یہ جو پی ڈی ایم کا کنبہ ہے یہ صرف 6 ارب لینے کے لیے جو ہے IMF کے ہاتھوں اس نے ملک کو گروی رکھ دیا ہے۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کی جو سرمایہ کاری ہو اس کو یہاں پر تحفظ فراہم کیا جائے، ایسا نہ ہو کہ اوورسیز باہر بیٹھے ہیں اور وہ یہاں ملک میں سرمایہ کاری کرتے ہیں، پلاٹ لیتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ قبضہ مافیا نے ان پر قبضہ کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں امریکہ میں، یورپ میں، کینیڈا میں، کسی بھی ملک میں کوئی ایسا سلسلہ ہے کہ وہاں پر قبضہ مافیا ہو جو لوگوں کی جائیدادوں، مکانوں اور زمینوں اور رقبوں پر قبضہ کر لے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہاں پر جو ہے قانون کی حکمرانی ہے، قانون کی بالادستی ہے، جمہور کی آواز سنی جاتی ہے، وہ نمائندے عوام کی بات کرتے ہیں، قانون کی بات کرتے ہیں، آئین سے کوئی ماورا نہیں۔ اگر کوئی حکمران ذرا سی کوئی غلطی بھی کر دے، ایون دین ٹریفک کی کوئی غلطی کر دے تو اس کا باقاعدہ جو ہے چالان کاٹ دیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب وہ سرمایہ کاری کریں گے ہم انہیں 1 ونڈو کے تحت سہولیات فراہم کریں گے، وہ سرمایہ پاکستان لے کر آئیں گے تو ڈالرز آٹومیٹک پاکستان آئیں گے اور پاکستان جو ہے ایک دفعہ پھر اس کے زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ ٹاپ پر جائیں گے اور پاکستان اپنے پیروں پر کھڑا ہونا شروع ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ایکسپورٹ میں ہم اضافہ کریں گے، یہ بھی ایک اہم ترین بنیادی نقطہ ہے۔ IT ایکسپورٹ میں بھی اضافہ کیا جائے گا کیونکہ آنے والا دن جو ہے، آنے والا جو زمانہ ہے، بلکہ موجودہ زمانہ بھی آپ دیکھ لیں وہ IT کا ہے۔ کچھ بھی ہو جائے اس وقت پوری دنیا آپ سمجھ لیں ایک گلوبل ولیج کی طرح ہے، جسٹ ایک کلک پر دنیا موجود ہوتی ہے۔ آپ جو مرضی کر لیں، جب آپ نیٹ کی دنیا میں چلے جاتے ہیں تو سمجھ لیں کہ پوری دنیا پر آپ کی گرپ اور اپروچ ہے، آپ جہاں چاہیں جیسے چاہیں پہنچ سکتے ہیں، جیسی انفارمیشن لینا چاہیں آپ پہنچ سکتے ہیں۔ اس حکومت نے عمران خان کی تقاریر پر پابندیاں لگائیں، میڈیا کو اس نے یہاں سے خریدا، سارا کچھ کیا، اپنے جو چاہنے والے میڈیا تھے انہیں سیراب کیا، معاملات ان کے سیٹل کیے، لیکن یہ سوشل میڈیا کو ابھی تک قابو نہیں کر سکے کیونکہ سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو ہے کہ جسٹ 1 سیکنڈ کے اندر جو ہے وہ آگ کی طرح خبر پھیل جاتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ خوفزدہ ہے PTI کے سوشل میڈیا سے، اور سوشل ایکٹیوسٹ اظہر مشوانی کا ابھی تک نہیں پتہ چل سکا۔ عمران خان نے کہا کہ اسے اٹھایا اور اسے کہاں لے گئے اسے کچھ پتہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اسی طرح میرے بھانجے حسان نیازی کو اٹھایا اور اسے بھی ایک ایسے مقدمے میں ڈال دیا جو وہ گیا ہی نہیں کبھی بلوچستان، اور اب اسے بلوچستان بھیج دیا ہے۔ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ اس امپورٹڈ حکومت نے اعظم سواتی پر ظلم کیے، انہوں نے شہباز گل پر ظلم کیے، انہوں نے الٹے لٹکا کر جو ہے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا، انہوں نے صحافیوں کو اٹھایا، جو چینل میرے حق میں بولتا ہے اس کو ہی بند کرنے کے درپے ہوتے ہیں، لیکن یہ عوام کے دلوں میں نہیں بس سکے۔
اگلا نقطہ جو انہوں نے کہا ہمارے پاس ٹورزم ہے، معدنیات ہیں، سمال میڈیم انڈسٹری پر ہم نے توجہ دینی ہے۔ اب ہم ٹورزم لیں تو ٹورزم یقینی طور پر پاکستان کا اتنا بہترین ہے کہ کیا سوئٹزرلینڈ ہوگا۔ آپ شمالی علاقہ جات دیکھیں، آپ وہ وہاں پر دیکھیں، اتنا قدرتی حسن ہے۔ سیف الملوک کی جھیل دیکھیں، اور کتنے ایسے پوائنٹ ہیں جہاں پر حکومت اگر سرمایہ کرتی ہے، سرمایہ کاری کرتی ہے تو دنیا بھر کے ٹورسٹ جو ہیں وہ وہاں پر آئیں گے، اور ہمارے جو ہے اس میں جو ہے سرمایہ کاری میں بھی اضافہ ہوگا، روزگار کے ذرائع بھی نکلیں گے، اور بیرون دنیا سے بھی ہمارے معاملات اچھے ہوں گے۔ اب ساتھ ہی جو معدنیات کہتے ہیں، آپ دیکھ لیں ریکوڈک کے معاملات ہیں، منرلز ہیں۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، چاروں موسم سے نوازا ہے، مگر ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ اب سمال میڈیم انڈسٹری، یہ بات بالکل روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ عمران خان کے دور میں جو ہے سمال میڈیم انڈسٹری کو جو ہے بڑی ترقی ملی۔ فیصل میں آپ دیکھ لیں ٹیکسٹائل کے اعتبار سے کتنے آرڈر ملے تھے، لیکن جیسے ہی یہ امپورٹڈ حکومت آئی، اس نے جو ہے سمال میڈیم انڈسٹری کو تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا، اور بڑی بڑی لومیں جو ہیں وہ بند ہو گئی، بے روزگاری ہو گئی، ہزاروں لوگ بے روزگار ہو گئے۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو چاروں موسم دیے ہیں، اور اس اعتبار سے ہمارا زرعی ملک ہے، لیکن المیہ ہے کہ آج ملک میں آٹا ناپید ہے۔ آٹا دیا جا رہا ہے، وہ تقسیم کیا جا رہا ہے عوام میں، لیکن عوام اپنی جان دے رہی ہے صرف ایک 10 کلو آٹے کے لیے۔ کیا یہ طریقہ کار ہے؟ عمران خان نے کہا کہ ہم باعزت طریقے سے ہم نے پروگرام بنایا تھا، اس کے تحت ہم نے عوام کو جو ہے انہیں پیسے دیتے تھے، ہم نے انہی پیسوں میں اضافہ کرنا ہے، اور ان تک ہم نے راشن پہنچانا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اس میں مزید اور بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ثانیہ نشتر نے ایک بہترین پروگرام بنایا ہوا ہے، جس پر ہم چلیں گے تو اور بھی حالات جو ہے وہ بہتر ہو جائیں گے۔ زراعت پر توجہ دینا انتہائی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے چین سے معاملات ہو چکے تھے اور طے ہو چکے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ چین ہماری مدد کرے گا، لیکن اس رجیم چینج نے جو ہے ملک کو تباہ کر دیا، اور ہمیں جو ہے انہوں نے دلدل میں پھنسا دیا۔ اب پھر انہوں نے جو اگلا نقطہ بتایا، انہوں نے کہا کہ سرکاری کارپوریشن کی جو ہے ری سٹرکچرنگ کریں گے۔ بالکل صحیح ہے، کیونکہ سرکاری کارپوریشن جو ہیں وہ آپ سمجھ لیں کہ سفید ہاتھی وائٹ ایلیفینٹ بنے ہوئے ہیں۔ ملازمین آتے ہیں، چائے پیتے ہیں، ٹانگ پہ ٹانگ رکھتے ہیں، فون کرتے ہیں، دائیں بائیں گھومتے ہیں، ٹائم کل کرتے ہیں، کام نہیں کرتے، اور پھر گھر چلے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے نقصان ہو رہا ہے۔ اس کی ری سٹرکچرنگ بہت ہی ضروری ہے، اور اس کے بھی بہت بہترین نتائج برآمد ہوں گے۔ ٹیکس کلیکشن میں اضافہ، یہ کروڑوں کی آبادی ہے، اور اس میں بہت نمک کے برابر لوگ جو ہیں ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ یہ ٹیکس چوری جو ہے اس ملک کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، بلکہ آپ یہ کہیں کہ یہ کینسر ہے۔ جب ہر شخص ٹیکس دے گا تو پھر یہ ملک ترقی کرے گا۔ اب یہ کوئی بات نہیں بنتی کہ ایک غریب آدمی جو ہے وہ ٹیکس دے دے۔ غریب آدمی ماچس کی ڈبی خریدے تو اس پر بھی ٹیکس ادا کرے، لیکن جو امیر ہیں، جو عمرہ ہیں، جن کے اربوں خربوں کے معاملات ہیں، اگر ان کی ٹیکس کی ڈائریکٹریاں دیکھیں تو پتہ چلتا ہے 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ دیا ہوا ہے۔ یہ ہے ملک کو جو گھن کی طرح کھا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ منی لانڈرنگ کی روک تھام، قانون کی حکمرانی اور احساس پروگرام پر توجہ دینی ہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے احساس پروگرام کو شروع کیا تھا، اس میں لوگوں کو مالی اعتبار سے ہم معاونت کرتے۔ اس حکومت نے جو ہے آٹا دینے کے لیے جو ہے قوم کو سڑکوں پر نکالا، اور وہ بیچارے اپنی جان دے رہے ہیں۔ اور اب آپ یہ دیکھیں جو انہوں نے پیٹرول کا منصوبہ بنایا ہے، وہاں پر بھی عوام اسی طرح ذلیل و خوار ہوگی۔ 100 روپے لیٹر کم تو دیں گے، لیکن وہ شاید ہی کسی کو ملے گا۔ ابھی تک تو اس کا کوئی منصوبہ سامنے نہیں آیا ہے کہ کیا کریں گے۔ اہم چیز جو ہے وہ منی لانڈرنگ کی روک تھام ہے۔ منی لانڈرنگ کو روک لیا جائے تو یہاں کا پیسہ یہیں پر سرمایہ کاری ہوگی۔ اب ہوتا یہ رہا ہے کہ 30-35 سال سے جو یہ دو جماعتیں رہی ہیں جنہوں نے اپنی واریاں لگائی ہوئی تھی، انہوں نے خوب اندھا دھن خزانے کو لوٹا۔ اس دفعہ میری باری، اگلی دفعہ تیری باری، پھر تیری باری، پھر میری باری۔ ان باریوں نے اس ملک کو جو ہے بانجھ کر کے رکھ دیا ہے بالکل۔ اسی لیے عمران خان نے کہا کہ ملک میں سرجری کی ضرورت ہے۔ بے شک بہترین الفاظ ہے سرجری کرنے کا۔ جب سرجری ہوگی
آپریشن ہوگا تو جسم کے اندر سے گند اور فالتو چیزیں بیماریاں نکلیں گی تو پھر ہی یہ ملک ترقی کرے گا۔ سرجری ہوگی تو یہاں پہ کرپٹ مافیا کی روک تھام ہوگی، ان کی منی لانڈرنگ رکے گی، انہوں نے جتنا سرمایہ لوٹا ہے وہ رکے گا، وہ بیرون ملک سے پاکستان آئے گا اور پاکستان جو ہے ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ قانون کی حکمرانی انتہائی ضروری ہے، کیونکہ یہاں تو بیچارہ ایک غریب جو ہے وہ جیل میں ہی ٹھکا رہتا ہے، اس کی تاریخیں ہی نہیں لگتی، لیکن جو پاورفل مافیا ہے، جو طاقتور مافیا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ قانون سے اوپر ہیں، وہ قانون سے بالاتر ہیں، وہ ملک میں جو مرضی کریں انہیں کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، انہیں کوئی روک ہی نہیں سکتا، ان کے آگے کوئی بند باندھ ہی نہیں سکتا۔ وہ تو کہتے ہیں کہ قانون اور انصاف ان کے گھر کی باندھی ہے، اور یہ ماضی میں یہ چیزیں ہوتی نظر آ رہی ہیں، اور اب بھی آپ دیکھ لیں پی ڈی ایم کی جانب سے عدالتوں پر جو ہے انصاف پر حملے ہو رہے ہیں، تصاویر رکھ کر ایوان میں ریٹائرڈ ججز کے جو ہے احتجاج کیا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ آپ یہ دیکھ لیں کہ اتنا بڑا اس وقت معاملہ ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو ہے انتخابات آگے کر دیے ہیں، جبکہ سپریم کورٹ نے ٹائم دیا ہوا تھا کہ کس تاریخ کو 30 اپریل کو الیکشن ہونے ہیں، لیکن وہ اپنے اختیارات سے تجاوز کر گیا۔ عمران خان نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ کو یقین دلاتے ہیں کہ پوری قوم ججز کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، آپ بولڈ فیصلے نے قانون اور آئین کے تحت لے، قوم اور ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس وقت جمہوریت کو اگر بچانا ہے تو صرف ایک عدلیہ ہے جو بچا سکتی ہے، باقی سب جو ہیں اس ملک کو تلنے پر ہی لگے ہوئے ہیں۔ آگے انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے ہیلتھ کارڈ، راشن کارڈ، ہم یہ جو ہے اس کا بندوبست کریں گے۔ ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ دنیا کا سب سے بہترین پروگرام تھا جو عمران خان نے دیا، اس میں 10 لاکھ کے اعتبار سے غریب آدمی علاج کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر گھر میں کوئی موذی مرض آ جائے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ سارا گھر مقروض ہو جاتا ہے، علاج کے پیسے نہیں ہوتے، گھر بک جاتے ہیں، زمینیں جائیدادیں بک جاتی ہیں، لیکن کچھ بھی حاصل وصول نہیں ہوتا۔ اس لیے ہیلتھ کارڈ پر ہم توجہ دیں گے، اور ساتھ ہی راشن کارڈ کا بھی کریں گے۔ راشن کارڈ کا وہ پہلے کہہ چکے ہیں، کیونکہ اس وقت جو ملک میں ہو رہا ہے وہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہاں پر کوئی نظام نہیں ہے۔ بلا سود قرضے، جہاں تک انہوں نے کہا کہ بلا سود قرضے، انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے بلا سود قرضے جاری کیے تھے۔ ایک سرکاری ملازم جو ایک مکان، اس کی خواہش ہوتی ہے زندگی کے کہ وہ مکان بنا سکے، لیکن وہ مکان نہیں بنا سکتا، اسی لیے ہم نے جو ہے آسان سکیم لون کی تھی اپنے گھر کے اعتبار سے، لیکن وہ رجیم چینج کی بھینٹ چڑھ گئی۔ پھر ہم نے نوجوان نسل کے لیے کاروبار کا سلسلہ شروع کیا تھا تاکہ وہ کاروبار کریں، اس کے لیے ہم نے بلا سود قرضے کیے تھے۔ ہم دوبارہ عوام نے ہمیں موقع دیا اور قانون اور آئین کے تحت نظام چلا تو ہم ان قرضوں کا سلسلہ بالکل شروع کریں گے۔ وہ کسی سیانے نے کیا کہا ہے کہ کبھی بھی جو ملازم پیشہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی امیر نہیں بن سکتا، ہمیشہ لوگ وہی ترقی کرتے ہیں جو کاروبار کرتے ہیں، جو کاروبار کرتے ہیں وہ ترقی کرتے ہیں اور وہ ملک کے لیے بھی سود مند ثابت ہوتے ہیں۔ جو ملازم پیشہ ہوتا ہے تو وہ مہینے کے بعد ہی اس کا ایک ہاتھ آگے اور ایک پیچھے ہوتا ہے کہ 20 تاریخ کے بعد ہی اس کا پاکٹ خالی ہوتا ہے۔ ہاؤس فائنینسنگ کا جیسے ہم نے کہا ہے کہ انہوں نے آسان قرضہ سکیم جو ہے وہ اپنا گھر کے نام سے شروع کی تھی، وہ چلی، کچھ لوگوں کو ملے بھی، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ اس رجیم چینج نے جو ہے سارے نظام کو ہی تلپٹ کر کے رکھ دیا۔ کچی آبادیوں کو انہوں نے کہا ہے کہ ملک میں کچی آبادیاں ہیں، بڑی بہترین جگہ پہ ہیں، ہمارا منصوبہ یہ ہے کہ وہاں پر ہم کچی آبادیوں کو جو ہے وہیں تعمیر کریں گے، وہیں فلیٹ بنائیں گے اور انہیں باعزت طریقے سے وہیں رہائش دیں گے، جس میں پانی، بجلی، گیس تمام سہولیات ہوں گی اور اس کچی آبادیاں بھی ہٹ جائیں گی۔ دنیا بھر میں یہ فنامنا چل رہا ہے اور اسی طرح سے ہوتا ہے، لیکن ہم دنیا سے بہت پیچھے ہیں کیونکہ یہاں ایک ایسا کرپٹ مافیا ناسور کی طرح اس ملک کو چاٹنے پر لگا ہوا ہے۔ انہوں نے پھر یہ کہا کہ اب جو ریڑی بانوں کے لیے سہولیات ہیں ہم وہ بھی فراہم کریں گے، یہ ہم نے شروع کیا تھا، لیکن کیا ہوا کہ یہ ہوا کہ جب یہ حکومت آئی تو انہوں نے ریڑی بانوں کو بھی برباد کر دیا، ان کی ریڑیاں ہٹا دی، ان کے لیے بھی ہم نے قرضے دیے تھے۔ یہ جو 10 نکاتی ایجنڈا ہے عمران کا، یہ سنہری ایجنڈا ہے، اگر اس پر عمل ہو جاتا ہے تو بہت سارے معاملات جو ہیں ملک کے صحیح ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ یہاں پر عدلیہ کو انہوں نے مخاطب کیا، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کیا، انہوں نے اداروں کو مخاطب کیا اور انہوں نے کہا کہ خدا را قانون اور آئین کے تحت چلے، اگر اس کے تحت چلیں گے تو ملک ترقی کرے گا، لیکن اگر ایسا نہیں کیا گیا تو ہم ان عطا گہرائیوں میں چلے جائیں گے جہاں سے واپسی ہماری مشکل ہے۔ بہت زور لگا
लगाया इस हुकूमत ने कि किसी ना किसी तरह कप्तान का जलसा मीनार पाकिस्तान में रोक दिया जाए। लेकिन मजे की बात हम आपको बताते हैं कि अभी रोजा ही नहीं खुला था कि हमारे वहां से नुमाइंदे बता रहे थे कि पिंडाल जो है भरना शुरू हो गया है, वहीं पर लोगों ने आके जो है रोजे खोले हैं। उस जलसे में, उस मीनार पाकिस्तान में मासूम बच्चों से लेकर जवान, बुजुर्ग, खवातीन, माएं, बहनें, हर तबका है फिक्र का आदमी मौजूद था। अब भले ये पीडीएम जो मर्जी कहती रहे कि यहां से पिंडाल खाली था, वहां से पिंडाल खाली था, पीछे से दिखाएं, आगे से दिखाएं, लेकिन हकायक यही है कि एक जलसा मीनार पाकिस्तान के अंदर हो रहा था और एक जलसा, एक जम्मे गफीर मीनार पाकिस्तान के बाहर था। हालांकि हुकूमत ने बड़ी कोशिश की, कंटेनर्स लगाकर उन्होंने कहा कि किसी ना किसी तरह रास्ते रोक दिए जाएं। इन्होंने बड़े थ्रेट दिए कि बहुत बड़ा थ्रेट है और खुदा न खासा ऐसे दहशतगर्द जो हैं वो बम असला और मुसल्ला होकर वहां पर पहुंच चुके हैं। इन्होंने बड़ी नफ्सियाती गेम की, कौम किसी ना किसी तरह स्कैटर्ड हो जाए, बिखर जाए और वो वहां पर ना पहुंच सके। लेकिन अवाम ने कप्तान के पीछे चलने की और उसे वोट देने की ठान ली। अवाम आई, चौक दर चौक आई और पिंडाल भर गया। पिंडाल देखने वाला था। 6 बार पहले इस कप्तान ने इस पिंडाल को भरा, आज 7वीं बार भर के रिकॉर्ड कायम कर दिया है। पीडीएम की जमातों का ये शायद ख्वाब ही रहेगा। और वो अब ये जो कप्तान ने जलसा किया है, हम आपको बता दें, इस हुकूमत के लिए एक डरावना ख्वाब है। हमने पिछले व्लॉग में बताया था कि इसके बाद अब ये सोच लें कि इस हुकूमत के ताबूत में कप्तान ने आखिरी कील ठोक दी है। इदारे हो या दुनिया हो, हमेशा सारे उसी के साथ चलते हैं जिसके साथ अवाम होती है, और अवाम है कप्तान के साथ। अवाम कप्तान है, अवाम की आवाज। उसने एजेंडा सामने रख दिया है। ये कुनबा जो है इस वक्त जो हुकूमत पर ये काबिज हैं, जो रजीम चेंज की सूरत में आए हैं, ये चाहते हैं कि मुल्क को इस हुकूमत को मजीद आगे ले जाते जाएं और उसे लॉन्ग करें ताकि 2 साल ये चलता रहे। फिर इधर से सिराजुल हक ने भी इमरान खान को मंसूरा आने की दावत दे दी है। सिराजुल हक ने कहा कि ये निगरान हुकूमत जो है ये पीडीएम की हुकूमत का हिस्सा बन चुकी है। हरकत और सकनात तो कुछ ऐसे ही लगती हैं। इन्होंने जलसे से पहले, मीनार पाकिस्तान के जलसे से पहले मुल्क भर से 2000 कारकुनान को जो एक्टिव थे पीटीआई के, और उन्हें उठा लिया और उन्हें नामालूम जगहों पर मुंतकिल कर दिया गया। मुख्तलिफ वीडियोस वायरल होती रही हैं सोशल मीडिया पे, जहां ये कहते रहे हैं कि अहलकार गए हैं और उनसे शॉर्टी लेते रहे हैं लोगों से घरों में जा जाके रात को कि आप लोग जलसे में शरीक नहीं होंगे। ये कौन सी जमहूरियत है, ये कौन सा कानून है? अगर इस वक्त नजरें हैं सबकी तो सिर्फ एक इदारा है, एक वाहिद इदारा है। वो वाहिद इदारा कौन सा है? वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए, हमारी इल्तमास है कि वो इस हवाले से बाकायदा सोमोटो एक्शन ले, आज खुद नोटिस ले। वो देखे कि उसने कहा था कि इन तारीख में जो है इलेक्शन कराने हैं, लेकिन इन्होंने इलेक्शन नहीं कराए। अपनी अखराजात पर हुकूमत के खूब अल्ले तल्ले जा रही हैं, करोड़ों अरबों खरबों रुपए जाया हो रहे हैं, लेकिन इलेक्शन के लिए कोई इनके पास पैसा नहीं है। ये सारी एक मिली भगत है जिसके तहत ये इलेक्शन को दूर ले जाना चाहते हैं, ताकि ये इमरान खान की जो वो पावर है, जो आवाम में उनकी पजीराई है, उसको ये दूर कर सके। लेकिन ये इनकी खामख्याली है। ये किसी सूरत भी अब इमरान खान को आवाम के दिलों से नहीं निकाल सकते। इमरान खान ने जो 3.5 साल हुकूमत की है वो बिल्कुल सही की, लेकिन उसमें जो चीजें थी वो इमरान खान, खासकर जो हम कहते हैं कि NRO 2 के पीछे लगे रहे और मामलात नहीं हुए। लेकिन अब उन्हें अवाम देती है, अवाम देगी वोट, 1000 टाइम वोट देगी, लेकिन उन्हें हुकूमत में आने के बाद जो है फिल फॉर रैपिडली, तेजी से एक्शन लेना होगा मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ, करप्ट माफिया के खिलाफ, कब्जा माफिया के खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ जिन्होंने इस मुल्क के खजाने को लूटा है, जिन्होंने आईन से गद्दारी की है। अब इंतजार है अवाम को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का। इधर से जो है वो पिटीशन जो है पीटीआई की सुप्रीम कोर्ट में पास हो गई है, जो उन्होंने दायर की थी, रजिस्ट्रार ने कोई उस पर एतराज नहीं लगाया। ये एक अच्छी और अहसन खबर है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से क्या फैसला होता है। यहीं पर मुल्क की तकदीर और किस्मत का फैसला होगा। इसके साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। वीलॉग पसंद आए तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।